ایک واقعہ ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک شخص تھا، وہ کہیں بھی دین سیکھنے گیا، اور یہ لڑکا جو علم کے لیے نکلا ہے، یہ گھر کا بڑا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، جو ایسے وقت میں عموماً لوگوں کو ہوتا ہے، کہ والد صاحب کی وفات کا مطلب کیا تھا، کیا وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ ترک کر دیں اور اپنے گھر چلے جائیں اور اپنے والد کی طرح کھیتی باڑی کے کام میں لگ جائیں اور گھر کا انتظام سنبھالیں۔ خیر، یہ اسی ارادوں میں تھے کہ مدرسے میں ایک بزرگ سے ان کا بڑا قریبی تعلق تھا، جو ان کے پاس گئے، ملے، کہنے لگے کہ حضرت میں تو یہاں سے اب جا رہا ہوں، یہ آج میں آپ سے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کو تو علم کا بہت شوق ہے، تو اس پہ تو نظریں بھی بڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں اپنے گھر میں بڑا ہوں، اور اب مجھ کو گھر کا نظام سنبھالنا ہے، اور شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میرے ہاتھوں میں قلم کی بجائے حل ہو، یعنی وہ جو جس سے زمین کو پلو کرتے ہیں، لہٰذا میرے لیے مزید تعلیم کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ جو بزرگ تھے نا، وہ واقعی بزرگ تھے، کہنے لگے، سن کر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، کیا موت آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ گھر پہنچ کر آپ کا انتقال نہیں ہو جائے گا؟ یعنی انہوں نے کہا کہ باپ فوت ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو بھی تو موت آ سکتی ہے؟ اب ایک جملہ لکھیے، پھر اگر آپ کا بھی انتقال ہو گیا تو؟ یہ جملہ بول کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد آپ کسی کے گھر کو سنبھالنا کون کرے گا؟ کہنے لگے کہ ہر گھر کا سرپرست اور کفیل اللہ تعالیٰ ہے، وہ رزاق ہے، کسی کے مرنے اور جینے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنا تعلیم کا پروسیس جاری رکھیے اور گھر کا معاملہ اللہ پر ڈال دیجیے۔ ایک جملہ لکھیے کہ میرا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ بس یہ جملہ اس نوجوان طالب علم کے دل پہ لگا، انہوں نے گھر کا خیال چھوڑا، معاملہ اللہ پہ ڈالا، تعلیمی جدوجہد شروع کی۔ وہ مدینہ کی جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے اپلیکیشن دی، کوششیں کی، کامیاب ہوئے، ان کا داخلہ مدینہ کی اس بڑی یونیورسٹی میں ہو گیا۔ وہاں جا کر تعلیم دی، تعلیم کے ساتھ آپ کو تو وہاں وظیفے ملتے ہیں، وہ وظیفے میں سے کچھ چیز انہوں نے ہل چلا کر کما کر گھر والوں کو دینی تھی، ان کو دینے لگے۔ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی کہ سعودی عرب کی دارالافتاء فتویٰ دینے والی جو کمیٹی ہے، اس کے تحت افریقہ کے ایک ملک میں ایک مبلغ اور استاد کی حیثیت سے بھیج دیے۔ انہوں نے اس وقت کہا، اب یہ جملہ میرے آپ سب کا، جو علم کو چھوڑ چھوڑ کر اس کو روٹی کے لیے جاتے ہیں اور کیا کیا ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں اس وقت آپ فرشتوں کی ایک سائے میں ہیں۔ آپ کی اگر کوئی کرسی خالی ہے نا، ادھر تو ادھر فرشتہ ہے ہمارے ایمان سے، مچھلیاں آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں، پرندے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ آپ کو ملا آتے ہوئے یہاں۔ پاؤں پہ اگر مٹی بھی لگی ہے نا، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاؤں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ چھوٹی سی بات پہ اپنے علمی کیریئر کو چھوڑ کر صرف روزی روٹی پہ رہنا، یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن اپنے اس استاد کی بات کو سن کر جس لائف سٹائل پہ آیا ہوں، آج اس سے نہ صرف میں بلکہ میرے گھر والے مطمئن ہیں، اور میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری کامیابی کا نقطہ آغاز اس مختصر سے جملے سے ہوا